الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس رمضان میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور کافی سوالات آئے ہیں، تو ان میں سے چند اہم سوالات جو میں جنہیں اہم سمجھتا تھا وہ میں نے اکٹھے کر لیے ہیں اور انشاءاللہ آج ان سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ان سوالات میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے، تو ہم سب سے پہلے ان سوالات کو ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق نماز سے ہے. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ بہت زیادہ قضا نمازیں ہو اگر کسی شخص کی، تو وہ ان قضا نمازوں کو کس طرح پڑھے وہ. تو اس بارے میں چند باتیں سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ترتیب ہے تو صاحب ترتیب شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی قضا نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرے. اب پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں. صاحب ترتیب اس مسلمان مرد کو اور عورت کو کہا جاتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ نماز ہمیشہ اپنی نماز پڑھتے ہو، ترتیب کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہو اور ان کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوئی ہو. اس لیے کہ اگر کسی شخص کی 6 نمازیں یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو جائے تو پھر وہ صاحب ترتیب نہیں رہتا. تو صاحب ترتیب شخص اس کو کہتے ہیں اور وہ ہمیشہ سے نماز ترتیب سے پڑھتا آ رہا ہے. جب قضا ہو جاتی ہے، کوئی نماز رہ جاتی ہے تو فوراً پڑھ لیتا ہے. ایسے شخص کے لیے صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اس نماز کو یا ان نمازوں کو ترتیب کے ساتھ، جب وہ قضا کر رہا ہو تو ترتیب کے ساتھ قضا کرے. اچھا، اب ترتیب کے ساتھ قضا کرنا یہ کیوں ضروری ہے؟ احناف کے یہاں یہ ضروری ہے کہ ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو قضا کرے. چنانچہ ایک دلیل تو یہ ہے کہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے اور وہ بہت مشکل مرحلہ تھا. دشمن مدینے پر حملہ کر رہا تھا، اس کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی. تو وہ ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے کہ 4 نمازیں رہ گئی، وقت پر نہیں ادا ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں صحابہ کے ساتھ وہ جو 4 نمازیں تھیں ان کو ترتیب کے ساتھ آپ نے بعد میں قضا کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو نمازیں قضا ہو جائے ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے.
اسی طرح مسند احمد میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی، اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا عصر کی نماز پڑھی تھی؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول عصر تو نہیں پڑھی۔ تو پھر آپ نے دوبارہ یعنی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پہلے پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ نے جو مغرب پڑھا چکے تھے اس کو دوبارہ مغرب کو آپ نے پڑھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب ضروری ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر کی روایت بہقی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی نماز رہ جائے اور وہ بھول جائے، اس کے بعد وہ اگلی والی نماز پڑھ لے، اور جب اگلی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے کہ میری تو وہ پچھلی نماز ایک رہ گئی تھی، تو اب یہ جو نماز ختم کرے گا، اس کے بعد وہ گزشتہ نماز جو اس کی رہ گئی تھی اس کو قضا کرے گا، اور وہ جو نماز پڑھ چکا ہے اگلی والی اس کو دوبارہ پڑھے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترتیب نمازوں کے اندر، قضا نمازوں کے اندر ترتیب واجب ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، جو نماز مسلمان کی رہ جائے، ان نمازوں، ایک نماز ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ان نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، ترتیب کے ساتھ اس کو، ان نمازوں کو پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، ترتیب کب تک واجب ہے؟ تو وہ یہ جب تک نمازیں بہت زیادہ نہ ہوں۔ جب نمازیں بہت زیادہ ہو جائے گی پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ نمازوں میں انسان کے بس میں نہیں ہوتا ترتیب کرنا۔ اب بہت زیادہ نمازیں وہ کب سے شروع ہوگی؟ تو اس کے بارے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس کا آغاز 6 نمازوں سے ہوگی، یعنی ایک دن کی نماز 5 ہے، اس کے بعد جب وہ اگلے دن کی 6ٹھی نماز بھی اس کی قضا ہو گئی، اب ہم یہ سمجھیں گے اس نے اکثر نمازیں اس کی قضا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی نمازیں ہوں تو ان نمازوں میں پھر اکثر نمازیں ہو جاتی ہے، پھر ان میں ترتیب کے ساتھ ان کو قضا کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کسی کی مہینے کی نماز ہے، 2 مہینے کی نماز ہے، یا بعض لوگوں کی سالوں کی نماز ہے، تو وہ ترتیب کے ساتھ تو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے اکثر کا آغاز پھر فقہا نے 6 نمازوں سے کیا، یعنی 6 یا 6 سے زیادہ ہو پھر اس میں ترتیب ساقط ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ نمازیں ہیں، 6 نماز یا 6 سے زیادہ، اور ہفتے کی ہے، مہینے کی ہے، سال کی ہے، اب اس میں ترتیب واجب نہیں ہے، اب وہ آپ جس طرح چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں، کئی سالوں کی نمازیں ہیں جو رہ گئی ہیں، اس نے نہیں پڑھی، اللہ نے اس کو توفیق دی، اس نے توبہ کر لی، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے، قضا کرنا چاہتا ہے، تو وہ نمازیں کیسے قضا کرے؟ تو اس کا آسان طریقہ ہم بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا آپ شروع کر دیں۔ فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں تو فجر کے ساتھ ایک قضا نماز پہلے والی پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ایک پڑھ لیں، عصر کے ساتھ ایک پڑھ لیں، اسی طرح مغرب کے ساتھ، عشاء کے ساتھ ایک ایک پڑھ لیں، تو 1 سال بعد آپ کی 1 سال کی نمازیں وہ قضا ہو جائے گی۔ اور اگر ہر نماز کے ساتھ 2 پڑھیں گے تو 1 سال بعد 2 سال کی ہو جائے گی نماز قضا۔ تو پہلے تو اندازہ لگا لیں کتنی سال کی نمازیں باقی ہے، اور پھر ہر نماز کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے قضا تو 1 سال بعد گزشتہ 1 سال کی نماز قضا ہو جائے گی۔ 2 3 4 نمازیں ہر نماز کے ساتھ پڑھیں گے تو گزشتہ سالوں کی اتنی نمازیں آپ کی ہو جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کے ساتھ گزشتہ سالوں کی فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو نیت کیسے کریں گے؟ آپ کو تو یہ نہیں معلوم کون سے سال کی فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، آپ یہ نیت کریں میری پہلی قضا نماز فجر کی، بس پہلی فجر کی قضا نماز جو رہ گئی وہ اس کی نیت کرتا ہوں، دل میں یہ نیت کر لے۔ پہلی ظہر کی نماز جو قضا ہے اس کی نیت کرتا ہوں، پہلی عصر کی نماز، اس لیے کہ جب بھی آپ پہلی کہیں گے تو وہ آپ کی پہلی والی ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ نمازیں ہیں آپ کی، اب آپ نے آج یہ والی فجر کی نماز پڑھ لی جو سب سے پہلی والی فجر تھی، اب اگلے دن جب آپ یہ والی فجر پڑھیں گے تو یہ والی بھی اب یہ والی پہلی ہو گئی۔
جب یہ والی پڑھ لی تو اگلی والی پہلی ہو گئی. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ہر نماز کے ساتھ یہ نیت کرے پہلی والی فجر کی قضا کی نیت کرتا ہوں, پہلی والی ظہر کی قضا کی نیت کرتا ہوں. تو اس طرح آپ کی نمازیں ہوتی جائیں گی. اور قضا نمازوں میں ایک گنجائش یہ بھی ہے کہ آپ مکروہ وقت میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. مثلا فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے. اس مکروہ وقت میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے, لیکن اس مکروہ وقت میں آپ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص اس کے پاس وقت ہے قضا نمازیں پڑھتا رہے تو اس سے اس کی گزشتہ سالوں کی جو نمازیں قضا رہ گئی ہے وہ ہو جائے گی. البتہ مکروہ وقت میں ایک بات کا خیال رکھیں, مکروہ وقت میں اگر کوئی قضا نمازیں پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے سب کے سامنے نہ پڑھے, اس لیے کہ عصر کے بعد مکروہ وقت ہے, مغرب تک اگر وہ اس میں قضا نماز پڑھ رہا ہے تو باقی لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ نفل پڑھ رہا ہے, اور نفل پڑھنا تو منع ہے. جب نفل پڑھنا منع ہے تو یا تو وہ یہ سمجھیں گے نفل پڑھ رہا ہے یا یہ سمجھیں گے قضا پڑھ رہا ہے. تو کسی کو اپنا گناہ ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے کسی کے سامنے. بہرحال یہ مختصراً میں نے آپ کو پوری تفصیل بتا دی قضا نماز کے حوالے سے کہ کس طرح آپ کو قضا نمازیں اپنی پڑھنی چاہیے. تو ایک سوال یہ کیا گیا تھا. دوسرا سوال جو نماز سے ہی متعلق کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے اندر اگر کوئی شخص آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ بعض لوگ خاص طور پر جو تراویح کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے, حافظ اور قراء حضرات پوچھتے ہیں جب وہ تراویح پڑھاتے ہیں تو جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس وقت ان کا دھیان ذرا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ذرا زیادہ دھیان سے پڑھ سکتے ہیں. بہرحال کسی بھی نماز میں, تراویح ہو, فرض ہو, کوئی بھی نماز ہو, تو سوال یہ کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری آنکھ بھی اللہ کی عبادت کرے, اور آنکھ کو موضع سجود میں یعنی سجدے کی جگہ پر نظر رکھنی چاہیے. یعنی ہماری نظر سجدے کی جگہ پر ہو جب نماز پڑھ رہے ہو تو یہ آنکھ بھی عبادت میں شریک ہو رہی ہے, اس لیے آنکھ کو بند نہ کرے. ہاں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا دھیان زیادہ ہوگا اور قرآن کی طرف میری توجہ زیادہ ہوگی اور میں زیادہ خشوع خضوع سے پڑھ لوں گا, تو اگر وہ بند کرتا ہے آنکھ تو نماز اس کی ہو جائے گی. البتہ بہتر یہ ہے کوشش کریں آنکھ کھول کر نماز پڑھیں. اس بارے میں ایک ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خلیفت مولانا محب الدین, اور یہ بہت باکمال آدمی تھے, خود بھی بہت بڑے بزرگ تھے یہ. تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ حدیث جو آتا ہے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور حدیث میں یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کیا اور پھر فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ بخاری میں روایت ہے کہ جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اور اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس نے اپنے آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کی, یعنی کوئی خیالات اس کے دل میں نہیں آئے, یعنی ان 2 رکعتوں میں لم یحدث فیہما نفسہ, اپنے آپ سے اس نے کوئی بات چیت نہیں کی, یعنی کوئی خیالات اس کے دل میں نہ آئے, جان بوجھ کر کوئی خیالات دل میں نہیں لائے, ایسی اس نے خشوع سے نماز پڑھی, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو مولانا محب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور کوئی خیال دل میں آنے نہیں دیا پوری نماز میں, اور صرف انہوں نے نماز جو پڑھ رہے تھے تو خیالات کو روکنے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کر لی, آنکھیں بند کر لی اور نماز پڑھی, پوری نماز میں کوئی خیال نہیں آیا. تھے اللہ والے. بعد میں انہوں نے خواب میں دیکھا, اللہ نے ان کو دکھایا کہ جو نماز انہوں نے 2 رکعت پڑھی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا فرمایا, اور انعام میں ایک خوبصورت عورت حور عطا فرمائی, وہ بہت خوبصورت. لیکن جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا کہ جو اللہ نے ان کو انعام میں عطا فرمایا,
تو اس کی آنکھیں نہیں تھیں، تو خواب سے بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، حور عطا فرمائی جنت کے اندر، لیکن اس حور کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو وہ اپنے شیخ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پہ پہنچے اور عرض کیا، حضرت میں نے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی خیال دل میں نہ آئے، اس طرح نماز پڑھی تاکہ اس حدیث پر عمل ہو، تو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور عطا فرمائی ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں۔ تو مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے تم نے جب نماز پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا حضرت ہاں ایسا تو میں نے کیا تھا۔ فرمایا اسی لیے اللہ نے تمہیں حور عطا کی ہے لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ معنی یہ ہے کہ دیکھیں ہماری آنکھوں کا بھی نماز میں حصہ ہوتا ہے۔ یہ ایک خواب ہے، میں اس سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کر رہا۔ کوئی شخص یہ کہے جی مولوی صاحب خوابوں سے مسئلے بیان کرتے ہیں، خواب صرف اس لیے بزرگوں کے لوگ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے ایک اچھی خوشخبری لی جا سکتی ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر آنکھیں کھولنا یہ افضل ہے۔ کسی نے بند کر دی نماز ہو جائے گی، تو اللہ والوں کو اللہ نے دکھایا کہ جی دیکھو نماز کے اندر آنکھوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، اس لیے نماز کے اندر آنکھوں کو کھول کر پڑھنا چاہیے، افضل یہی عمل ہے۔ اسی طرح ایک سوال وہ تراویح سے متعلق کیا گیا ہے، اور تراویح سے متعلق سوال یہ کیا گیا ہے کہ جو حافظ صاحب تراویح سناتے ہیں یا نماز پڑھاتے ہیں حافظ امام صاحب، تو اگر کوئی شخص اس کی وہ داڑھی کاٹتا ہے تو داڑھی کاٹنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں یہ دو باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں، تو میں ذرا اس کو 2 سیپریٹ کر کے 2 صورتوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ نماز ایک بہت اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز سے قائم ہوتا ہے۔ نہیں، مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھتا ہے، اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ ورنہ بظاہر بازار میں آپ جائے کیا پتہ چلتا ہے یہ کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ لیکن جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ مسلمان لوگ ہیں۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب بھی آپ ہوتے تھے مدینہ منورہ میں تو آپ نماز خود پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں، وفات سے پہلے آپ بیمار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، اور یہی فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، وہ اتنی بڑی فضیلت کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں تمام صحابہ موجود ہے لیکن نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز ابو بکر ہی پڑھائیں گے۔ اور جمعرات کے دن ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی تھی، اس کے بعد آپ بیمار ہوئے، پھر یہ تقریباً 19 نمازیں بنتی ہے پیر کے فجر تک، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ نامزد کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پہلے خلیفہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں خود حضرت علی رضی اللہ عنہ، رضینا لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی کو یعنی ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امام بنایا، نماز کا امام بنایا تھا، اسی ہستی کو ہم نے اپنا خلیفہ بنا لیا، اپنا حکمران بنا لیا۔ وہ اس کے حقدار ہے کہ جو مصلی رسول پر کھڑے ہو وہی خلافت کے حقدار ہے۔ مسئلہ معلوم یہ ہوا نماز بڑی اہم چیز ہے۔ ہر شخص ایرے غیرے کو مصلی پہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، جیسا بھی شخص ہو جناب کیا ہے، نہیں، اس کا ایک کریکٹر ہونا چاہیے،
اس کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، وہ بازار میں جائے، باہر جائے تو لوگ اس سے متاثر ہو. ایسا کریکٹر لیس انسان ہو یا گناہ کرتا ہو، فاسق فاجر شخص ہو، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب آئیے، تو اہل سنت والجماعت ہمارے جو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، صرف آپ کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ جو ضروری سنت ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے، بالکل داڑھی مونڈتا ہے، حلق کراتا ہے، یہ گناہ ہے. اب اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایسا ظاہری گناہ کرنے والا شخص، ایسے شخص کو مسجد کا امام نہیں بنانا چاہیے. وہ مسجد کا پرماننٹ امام نہیں ہو سکتا کہ جو گناہ بھی کرتا ہو، داڑھی مونڈتا ہے، حلق کرتا ہے، اور اس کو مسجد کا پرماننٹ امام بنا دیا جائے. ایسے شخص کو نہیں بنانا چاہیے. اس کے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونی چاہیے. وہ نماز پڑھا رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے. تو نماز اس کو امام نہیں بنانا چاہیے. ایک مسئلہ تو یہ ہے. اب دوسرا مسئلہ، اگر آپ کسی مسجد میں گئے اور وہاں کے امام صاحب ہے، وہ داڑھی ان کی کاٹی ہوئی ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ نے نماز پڑھ لی، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ دو مسئلے ہیں. امام ان کو بنانا نہیں چاہیے، جنہوں نے بنایا ہے ان کی غلطی ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لہٰذا آپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو انفرادی نماز سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ آپ کی نماز قبول کرے گا. آپ کی نماز ہو گئی، آپ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو یہ دو مسئلے ہیں، ان دونوں مسئلوں کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ جو شخص داڑھی کاٹتا ہو اس کو امام بنانا نہیں چاہیے. جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے غلطی کی ہے. جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات، یہ سوال جو پوچھا گیا ہے وہ تراویح سے متعلق یہ پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں چونکہ قاری صاحب جو ہے وہ بہت روانی میں قرآن پڑھتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک رو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض مرتبہ امام کی سپیڈ مقتدیوں سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے ایسا ہی. امام اس لیے کہ جب آپ 2-4 رکعت پڑھتے ہیں تو وارم اپ ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. تو مقتدی پیچھے والے جو ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے اتحیات ختم کیا ہوا ہوتا ہے اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا ہے. بعض مرتبہ حافظ صاحب جو ہے وہ تشہد بھی مختصر کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے، کسی نے اتحیات پڑھی، آخر تک اتحیات پڑھی، درود شریف نہیں پڑھی، اور امام نے سلام پھیر دیا. تو دیکھیں، اتحیات کسی نے پڑھی اور درود شریف اس نے نہیں پڑھی، آخر تک اتحیات پڑھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی. یا امام جو ہے وہ تیز پڑھ رہا ہے، آپ اس کو کیچ اپ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی درود شریف شروع نہیں کیا، امام نے اپنا درود شریف پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، تو آپ بھی سلام پھیر دیں. یہ نہیں ہے امام نے سلام پھیر لیا، امام اگلی 2 رکعت تراویح شروع کر دی اور آپ نیچے بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ لیں. یہ ایسا نہیں ہے. آپ امام نے سلام پھیر دیا، آپ بھی سلام پھیر دیں. ہاں، تراویح میں یہ کر سکتے ہیں کہ تشہد کے بعد درود شریف مختصر اگر کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، مختصر درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، تاکہ بعض لوگ یہ کہ بھائی زیادہ وقت نہ لگے. لیکن اہتمام اگر کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تراویح کو اہتمام سے پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، تشہد بھی پڑھے. لیکن اگر کسی جگہ کسی نے ایسا کیا ہے تو تشہد پڑھ لیا ہے تو نماز آپ کی ہو گئی ہے. ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، لیکن پھر کسی ساتھی نے پوچھا ہے، اور وہ سوال ان کا یہ ہے کہ فجر کے وقت رمضان میں روزے ہم رکھتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اذان شروع ہوئی تو کچھ لوگ اذان میں کھاتے پیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان جب تک ہو تو آپ کھا پی سکتے ہیں. اس بارے میں نے پہلے تفصیل سے عرض کر دیا تھا، گزشتہ پروگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ دنوں پہلے کے پروگرام میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے.
قرآن پاک میں اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ روزے کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کھانا پینا کب ختم ہوتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. صبح صادق پر کھانے پینے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر 3 بجے صبح صادق ہوتی ہے تو 3 بجے تک آپ کھا سکتے ہیں. مثلا آج کا ٹائم اگر 3 بجے ہے روزے کا تو 3 بجے کے بعد آپ نہیں کھا سکتے. اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے, وہ 3 بجے سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے. اذان 3 بجے کے بعد ہوگی, تو جب اذان ہو رہی ہو آپ کھائیں گے پیئیں گے تو آپ روزے میں کھا رہے ہیں, آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, وہ روزہ آپ کا نہیں ہوگا. البتہ بعض لوگ یہ حدیث ایک کوٹ کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی اذان سنے اور اس کے ہاتھ میں برتن ہو تو وہ اسے نہ رکھے, یعنی اس کو کھا پی سکتا ہے, اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے. اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے. یہ ایک جنرل مسئلہ بیان کیا ہے کہ لوگ اذان سنتے ہیں, اذان کا جواب دیتے ہیں, ادب اور احترام کرتے ہیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو ہم کھا پی نہیں سکتے. آپ نے فرمایا نہیں, اذان ہو رہی ہو تم کھا پی رہے ہو تو کھاتے پیتے رہو, یہ بید بھی نہیں ہے. یہ حدیث کا مطلب یہ ہے, اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے, یہ جنرل مسئلہ ہے. اذان میں کھانا پینا جائز ہے. تو اگر بھائی کوئی یہ کہتا ہے کہ جی حدیث میں ہے کہ اذان ہو رہی ہو تم کھا پی سکتے ہو, تو پھر فجر کی اذان کے لیے کیوں آپ نے خاص کیا؟ حدیث میں تو فجر کا ذکر نہیں ہے, حدیث میں تو جنرلی اذان کا ذکر ہے. تو رمضان میں اگر کوئی ظہر کی نماز میں اذان میں اگر کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہو اور وہ پینا شروع کر دے, پھر عصر کی اذان ہو رہی ہو اور کوئی پانی لے کر پینا شروع کر دے, تو وہ تو آپ نہیں مانتے. تو حدیث میں تو نہ فجر کی اذان کا ذکر ہے, نہ ظہر کی, نہ عصر کی اذان کا ذکر ہے. آپ کیسے کہتے جی اس سے فجر کی اذان مراد ہے؟ تو اگر فجر کی اذان میں کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا روزہ, تو پھر ظہر کی اذان سے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے, عصر کی اذان سے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. معلوم ہوا اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے. یہ جرنل ایک مسئلہ ہے, عام حالت میں جب آپ روزے میں نہ ہو, اذان ہو رہی ہو, آپ کھا پی سکتے ہیں. یہ جرنلی ایک مسئلہ بیان کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے, اذان روزوں کے لیے نہیں ہوتی. اذان پورا سال ہوتی ہے فجر میں, اذان ہر نماز کے لیے ہوتی ہے, اذان روزوں کے لیے نہیں ہوتی ہے. بہرحال یہ مختصراً میں نے چند سوالات تھے, یہ ان کے جوابات دیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل 4 بجے UK ٹائم اور 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ کے کوئی سوالات ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.